فَإِن رَضِيَ مِنْهَا خُلُقًا فَإِن كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا، آگے فرمایا اگر اس کی کسی بری عادت کو وہ ناپسند کرتا ہے، رَضِيَ مِنْهَا آخر، تو اس کی اچھی عادتیں بھی تو ہوں گی، اس کو پسند کر لے. یہ اسی کی تشریح ہے. اگر زبردستی سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے، ایسے ہی چھوڑ دو گے تو اور ٹیڑھی ہو جائے گی. بری عادت ہے تو اچھی کو دیکھ لو اور معاملے کو لیول میں لے کر چلو. اب صرف برائی کو ہی دیکھ رہے ہو، اچھائیاں نہیں دیکھ رہے ہو، تو پھر کسرها طلاقها، توڑنے کا مطلب طلاق اور معاملہ ختم. اگر برائی نظر آ رہی ہے، رضی منها آخر، نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اس کی اچھائی سے وہ راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، اس کی اچھائی کو سامنے رکھے، اور برائی بھی اللہ ختم کر ہی دے گا. ایک صحابی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، صحابی کا نام ہے لقیط بن صبیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا. آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی امرأۃ، میری ایک بیوی ہے، وفی لسانها شیء یعنی البذاء، اس کی زبان بڑی تیز ہے، ہر وقت پٹر پٹر کرتی رہتی ہے اور بڑا کڑوا بولتی ہے، زبان بہت چلتی ہے. اور یہ جو زبان کا چلنا ہوتا ہے نا، یہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے لڑائیوں کی اور جھگڑوں کی. وہاں سے وہ بھی خاموش نہیں، یہاں سے پھر یہ بھی محاسبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور بہت سارے بول ایسے ہوتے ہیں جو دلوں میں بٹھا لیے جاتے ہیں. صحابی آئے کہنے لگے زبان بڑی تیز ہے، کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا طلاق دے دے، چھوڑ دے. آپ نے اس کی چہرے اور آپ نے ان صحابی کی صورت دیکھ کر اندازہ لگاتے ہوئے فرمایا طلقھا، اندازہ لگا لیا چھوڑنے والا نہیں ہے، لیکن نصیحت کرنے کے لیے. ارے بھائی اتنی بری لگتی ہے، اتنی زبان اس کی کڑوی لگتی ہے تو چھوڑ دے. عورت کا تو کام ہی بولنا ہے. لیکن عورتیں بولیں نا، یہ مت سمجھیے کہ عورتوں کو بولنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، لیکن ایک فطری طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سمجھایا طلقھا، چھوڑ دے اس کو، طلاق دے دے. کہا نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ان لی منہا ولدا ولہا صحبۃ، میری اس سے بچے ہیں، اولاد ہیں، اور ایک لمبا عرصہ میں نے اس کے ساتھ گزارا ہے، ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے پھر برداشت کر، فمرھا، پھر اس کو سمجھا، اس کو نصیحت کر. فَإِن يَكُ فِيهَا خَيْرٌ، اگر اس میں خیر ہوگی، فَسَتَقْبِلْ، تو وہ تیری اس بات کو قبول کرے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، وَلَا تَضْرِبَنَّ دَعِينَتَكَ كَالضَّرْبِ أُمَيَّتَكَ، اپنی بیوی کو ویسے مت مارنا جیسے اپنی لونڈیوں کو مارتے ہو. حالانکہ لونڈیوں کے مارنے کا بھی حکم نہیں ہے. ایک صحابی نے تو صرف ایک تھپڑ ایک مرتبہ مارا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے لونڈی کو آزاد کروایا. لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ لونڈی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کو مارتے ہیں. اس معاشرے میں یہی تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ویسے مت مارو اپنی بیویوں کو، بیوی ہے تمہاری، صحبت ہے اس کے ساتھ تمہاری، ایک وقت گزرا ہے، تمہارے نکاح میں باقاعدہ آئی ہے، کسی اور کی بیٹی ہے، تو اس کو ویسا مت مارو کَالضَّرْبِ أُمَيَّتَكَ، جس طرح اپنی لونڈیوں کو مارتے. یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین دیکھیے، شوہر کو بیوی کے ساتھ رہنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، اور پہلے یہ بیان ہو گیا کہ ٹیڑھی ہڈی ہے لیکن چلنا کس طرح اس کے ساتھ، کچھ برداشت بھی کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ اچھا زبان دراز ہے چھوڑ دے اور ماں باپ کے گھر چھوڑ کر آ اور ماں باپ کو بھی سنا دیو کہ اپنی بیٹی کو سنبھالو. نعوذ باللہ، اس طرح ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو واعظ کرو، نصیحت کرو. اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وَعِظُوهُنَّ، ان کو واعظ و نصیحت کرو. اگر وہ نافرمانیاں کرتی ہیں اور اگر پھر بھی نہیں مانتی تو وَاهْجُرُوهُنَّ، ان سے بستر کچھ الگ کر لو، ان کو سبق سکھانے کے لیے، تاکہ ان کو احساس ہو کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے اور الگ سے ہو رہا ہے. اور بیوی اگر شوہر سے ناراض ہو اور شوہر بیوی سے ناراضگی کی حالت میں رات گزارے، اس پر بھی نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں کہ ساری رات فرشتے لعنت کرتے رہتے. وہ حدیث بھی اس کے ذہن میں ہوگی اور تو نے اس کا بستر چھوڑ دیا. پہلے تو نصیحت کر، نہیں مانے وَاهْجُرُوهُنَّ، پھر بھی نہ مانے تو وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کو مارو. لیکن مارنے کا طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، کبھی چہرے پر مت مارو، اور مارتے وقت وَلَا تُقَبِّحْ، گالم گلوچ نہ کرو. یہاں پر تو ہاتھ چلتا ہے اور اس سے زیادہ زبان چلتی ہے. یہ کنیکشن ہے باقاعدہ، زبان کے بغیر ہاتھ چلتا ہی نہیں ہے. ہاتھ چلے گا زبان لازمی چلے گی، اور اس پر پھر گالیاں الگ ہوتی ہیں. بیوی کی حتق عزت، اس کی عزت کو پامال کرنا، یہ بھی اس کی عزت نفس ہے. مارنے کا طریقہ بھی بتایا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، چہرے پر مت مار. وَلَا تُقَبِّحْ، اسے برا بھلا مت کہے، اسے گالیاں مت دے. وَلَا تَهْجُرْ، جتنا بھی ناراض ہو جائے اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے بستر الگ کر لے، لیکن گھر چھوڑ کر نہ جانا، پھر معاملات بہت خراب ہو جائیں گے. ہوتا ہے نا شوہر گھر چھوڑ کے چلا گیا 2-3 دن کے لیے، سوچ رہا ہے کہ اپنی بیوی کو سبق سکھاؤں گا. وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ،
گھر چھوڑ کر نہ جانا، مگر گھر میں ہی رہنا، گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنے سارے معاملات ڈیل کرنا شریعت کے مطابق۔ یہ احکامات ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے، بہترین گھرانے کے لیے نبی علیہ السلام کی احادیث، اور بھی بہت سی احادیث ہیں انشاءاللہ رب العالمین آئندہ جمعہ بیان ہوتی رہیں گی، یہیں سے ہی اس کو جاری کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کو اپنے ہر معاملے میں شامل اور داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ امن کا پیغام صورت اسلام، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔